بات چل رہی تھی اسلامی قانون کی کے مصادر کی. تو گزشتہ سبق میں ہم نے وہ مصادر پڑھے تھے جو اسلامی فقہ کے اور اسلامی قوانین کے بنیادی ماخذ ہیں، مصادر ہیں. اب یہ سمجھیے گا کہ اسلامی قانون ہمارے ہاں جو صدیوں سے نافذ تھا، لاگو تھا اسلامی ممالک میں، تو ہمارے اس دور میں اس اسلامی قانون میں کیا کاوشیں، کوششیں اور محنتیں ہوئی ہیں. تو سرکاری اعتبار سے تو ہمارا یہ جو دور ہے ابھی ماضی قریب کا، اس میں اسلامی قانون دنیا سے ختم کیا گیا ہے. لیکن علماء کی طرف سے اس دور میں نہایت قیمتی کام ہوا ہے. تدوین کے اعتبار سے، تحریر کے اعتبار سے، سرکاری طور پہ تو جو استعمار آیا اس علاقے میں، تو استعمار نے آ کے ترکی سے، خلافت عثمانیہ کی تنسیخ کی صورت میں، مصر سے، ہندوستان سے، دنیا بھر سے، یہ پچھلی 2-3 صدیوں کے اندر 2 صدیوں کے اندر اسلامی قانون کو ختم کر دیا. اور ظاہر مسلمانوں نے ختم کیا، مسلمانوں کے ذریعے انہوں نے ختم کروا دیا. لیکن تدوین کے اعتبار سے آج بہترین کاوشیں اور کوششیں ہوئی ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نادر و نایاب مخطوطے جو پہلے کسی زمانے میں نہیں چھپے تھے، آج وہ چھپ گئے ہیں. اور تدوین قانون کے اعتبار سے پہلے زمانے میں تو کام ہوا تھا، تمام فقہاء نے کیا تھا، جس کی تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں. مثلا حنفیہ کا کام خلافہ عباسیہ کے دور میں بطور خاص ہوا، اور مغربی ممالک میں، مغربی عرب کے ممالک میں ابو یعقوب الثالث نے حدیث کی 10 قابل اعتماد کتابوں سے فقہی آراء کا ایک مجموعہ تیار کروایا تھا، اسے قانونی حیثیت دی گئی تھی. خلافت عثمانیہ میں ترکوں نے سرکاری سرپرستی میں یہ کام کیا کہ افتاء اور قضاء کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو متعین کیا گیا، اور قانون تو فقہ حنفی کے مطابق نافذ کیا گیا، لیکن عبادات کے لیے چاروں مذاہب میں سے کسی بھی مذہب پر عمل کرنے میں آزادی دی، اس لیے کہ
3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی. تاہم ان کے دور میں مصر میں عدالتیں شفافیہ کے کنٹرول میں رہیں، اور 16ویں صدی کے شروع میں جب عثمانیوں نے مصر کو فتح کیا تو یہاں بھی مذہب حنفی کو لازم کر دیا گیا. مغربی عرب کے ممالک شام، عراق، لبنان، اردن، ان تمام میں فقہ حنفی کی پابندی ان پر لازم تھی ان لوگوں پر. تو انہی کے دور میں سلطان سلیمان الاول، جس کو سلیمان الکبیر یا سلیمان القانونی بھی کہہ دیتے ہیں، انہوں نے شیخ الاسلام ابو سعود کو ترکی کے حالات کے تناظر میں مذہب حنفی کے مسائل کا ایک مجموعہ تیار کرنے کا حکم دیا. چنانچہ شیخ الاسلام نے قانون نامہ سلطان سلیمان کے نام سے ایک فقہی مجموعہ تیار کیا. پھر سلطان سلیمان نے جامع مسجد کے امام خطیب شیخ احمد الحلبی کو فقہی مسائل کا مختصر مجموعہ تیار کرنے پر مامور کیا. شیخ نے ملتقى الابحر کے نام سے ایک عظیم علمی کتاب تیار فرمائی جو فقہ حنفی میں مرجع کا درجہ رکھتی ہے. اور اسی زمانے میں ادھر ہندوستان میں سلطان اورنگزیب عالمگیر نے اپنی تخت نشینی کے 4 سال بعد ایک شاہی فرمان کے ذریعے علماء کی ایک جماعت کو مذہب حنفی کی ظاہر روایات، مفتہ بھی اور معمول بھی روایات، یا وہ نوادر روایات جن کو علماء مذہب نے قبول کر لیا ہو، ان کا ایک فقہی مجموعہ تیار کرنے کا حکم دیا. اور اس جماعت کا سربراہ شیخ نظام برہان پوری کو بنایا سربراہ، جو قاضی نصیر الدین برہان پوری کے شاگرد تھے اور فقہ فتاوی اور علوم اسلام میں بڑی گہری نظر رکھتے تھے. انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ دارالحکومت دہلی اور ہندوستان کے منتخب علماء کے ایک بورڈ تشکیل دیں اور ان کے اجتماعی مشورے سے یہ عظیم کام سر انجام دیں. علماء کے لیے بھاری بھرکم وظائف اور اخراجات کی منظوری دی گئی. اور ان کے اجتماعی مشورے سے یہ عظیم الشان کام سر انجام دینے کا حکم دیا گیا. چنانچہ 1073 کے مطابق 1663 عیسوی میں اس کام کا آغاز ہوا اور مسلسل 8 سال کی محنت کے بعد 1081 کے مطابق 1670 میں یہ کام مکمل ہوا اور انتہائی معتبر اور جامع کتاب فتاوی عالمگیری کی صورت میں 6 ضخیم جلدوں میں 3000 صفحات پر پھیلی ہوئی کتاب مرتب ہوئی. اور اس کتاب سے پہلے بادشاہ نے ایک بہت بڑا کتب خانہ تیار کروایا تھا اور دنیا کے مختلف علاقوں سے مستند نایاب کتابیں شاہی کتب خانے میں جمع کی گئی تھیں. کہتے ہیں کہ اس کتاب کی ترتیب اور کتابوں کی فراہمی اور مجلسی آمد و رفت کے اخراجات اور علماء کے وظائف پر اس وقت 2 لاکھ روپے صرف ہوئے تھے، جو آج 2 کروڑ سے بھی بڑے ہیں، ان کے کئی کروڑ کہہ لیں آپ. چنانچہ
بادشاہ اتنی دلچسپی رہتا تھا کہ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے مولا نظام کے ذریعے اس کے چند سوال خود مطالعہ فرماتے تھے اور اپنی رائے اور مشورے سے بھی نوازتے تھے. اور بعض عجیب و غریب واقعات اس کتاب میں اس سلسلے میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے بادشاہ کی حاضر دماغی اور علمی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ مددین نے اپنے والد شاہ عبد الرحیم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مولا نظام الدین روزانہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر فتاوا کے صفحات سنایا کرتے تھے. ایک مرتبہ جلدی میں انہوں نے حاشیے کے نوٹ اور اصل متن کو ملا دیا، جس سے مطلب غلط ہو گیا. تو عالمگیر جب سن رہے تھے تو جب وہاں پہنچے، عالمگیر نے فوراً روکا اور پوچھا کہ کیا مطلب ہے اس عبارت کا؟ اب عبارت تو ظاہر ہے اس کا غلط ہو گیا تھا. تو مولا نظام دم بخود رہ گئے اور پھر انہوں نے اپنی غلطی اور کوتاہی پر معافی مانگی. یعنی اتنا استحضار ہوتا تھا بادشاہوں کو مسائل کا، اور اتنی توجہ سے اہتمام سے وہ بات سنا کرتے تھے اور سمجھتے تھے. تو چنانچہ جو کتابیں ہمارے ہاں فقہ قانون کی، اسلامی قانون کی موجود ہیں، جن سے بعد کی کتابوں والے استفادہ کرتے رہے ہیں، تو وہ شرح وقایہ ہے، قدوری ہے، عنایت المنایا ہے نجم الدین بختیاری کی، کافی ہے، ہدایہ ہے، منیت المصلی ہے، مختصر التحاوی ہے 10 ضخیم جزء میں امام تحاوی کی، عرفت القدیر ہے، محیط برہانی ہے، محیط السرخسی ہے، مبسوط ہے، جامع کبیر ہے، الجامع الصغیر، نوازل، السراج الوہاج، مختار، ذخیرہ، غیاث البیان ابو العلا برجندی کی، وقایت الصغیر، بدائع الصنائع علامہ کاسانی کی، جامع المضمرہ، بحر الرائق، ینابی، النقایہ، الوقایہ کا متن، الزید الزیادہ کی شرح میں سے ایک شرح ہے، عنایہ، التہذیب، المنتقى، ظہیریہ، الاختیار، فتاوی ترخانیہ، فتاوی غیاسیہ، فتاوی قاضی خان، تنبت الحقائق، برہانیہ، جوہرۃ النیرہ، کفایہ، بزازیہ، صغرا، کبرا، فتاوی صغرا، فتاوی کبرا، خزانۃ الفتاوی، مختار الفتاوی، فتاوی سراجیہ، خزانۃ المفتین، نہر الفائق، کنز الدقائق، اور تنویر، فتاوی نصفیہ، اور مبسوط سرخسی، امام سرخسی کی. تو یہ سب کتابیں ہمارے اس گزشتہ دور میں لکھی گئی ہیں، اور ان سے قانون سازی ہوتی رہی ہے. فتاوی قاضی خان، فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری، اس کی ترتیب کے لیے مولانا نظام الدین برہان پوری تو صدر مجلس تھے، اور ان کے علاوہ کبار علماء ان کی اس مجلس میں شریک تھے، جن کی تعداد 40 سے 50 تک بتائی جاتی ہے. تو ان میں سے مولانا نظام الدین برہان پوری یہ قاضی نصیر الدین کے شاگرد تھے، ابتدائی تعلیم حاصل کی. اور یہ قاضی نصیر الدین برہان پوری وہ تھے کہ جن سے جہانگیر بادشاہ ناراض ہو گیا تھا اور ان کی سزائے موت کا اعلان کیا تھا، اور آپ بچ نکلے تھے اور حجاز مقدس چلے گئے تھے، اور 5 سال بعد پھر واپس آئے تھے.
تو مولانا نظام الدین نے عالمگیر بادشاہ کی ملازمت اختیار کی جب عالمگیر دکن کے وائسرائے بن کر آئے تھے، اور پھر آخری وقت تک اورنگزیب عالمگیر کے معتمد رہے. ذہانت، علمی صلاحیت، دیانت، امانت کی وجہ سے بڑے مشہور تھے. عالمگیر ان کا بڑا احترام کرتا تھا، ان کو بڑی مراعات دے رکھی تھی. کہتے ہیں کہ شیخ نظام الدین سرکاری کاموں سے فارغ ہو کے عالمگیر بادشاہ کو احیاء علوم الدین کا درس دیا کرتے تھے. اور عالم بھی تھے، سپاہی بھی تھے، وجیح صحت مند انسان تھے. 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا. برہان پور میں ان کی خبر ہے، اور آخری عمر تک کہتے ہیں بڑے صحت مند رہے تھے. تو یہ ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اس کتاب میں، جن لوگوں نے فتح عالمگیری کو مرتب کروایا تھا. اور عالمگیر بادشاہ نے پھر اس کا فارسی میں بھی ترجمہ کروایا. چنانچہ ایک عالم کو اچھی تنخواہ دی، انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا. لیکن کہتے ہیں کہ وہ نسخہ اب نایاب ہے، فارسی ترجمے والا. اور کہتے ہیں کہ پٹنہ کی خدا بخش لائبریری میں غیر مکمل قلمی نسخہ اس کا موجود ہے، لیکن نقل کرنے والے کا نام نہیں ہے. بہرحال فتح عالمگیری کا اردو میں ترجمہ لاہور سے چھپا ہے. سید امیر علی نے ان کا ترجمہ کروایا تھا، اور لاہور میں مکتبہ رحمانیہ والوں نے غالباً شائع کیا، یا کسی اور نے شائع کیا. رحمانیہ نے غالباً شائع کیا. اور دوسرا جو بڑا کام ہوا اس زمانے میں، وہ مجلۃ الاحکام العدلیہ کا ہوا. یہ 13ویں صدی ہجری کے اواخر میں ترکی میں اسلامی نظام کی عدالتیں قائم ہوئیں، اور ان کے پاس شرعی عدالتوں کے بعض مقدمات پیش کیے گئے. نظامی عدالتوں کے جج عام طور پہ فقہ اسلامی سے واقف نہیں تھے زیادہ، اور نہ ان میں صلاحیت تھی مسائل نکالنے کی. اس لیے سلطان ترکی نے وزیر انصاف کی سربراہی میں ملک کے نامور علماء اور مفتیان کرام کی ایک مجلس تشکیل دی، اور انہیں جدید انداز سے فقہی مجمع مرتب کرنے کا حکم دیا. چنانچہ اس مجلس نے 1258 سے 1293 ہجری تک بمطابق 1869 سے 1876 تک مسلسل محنت کے بعد مجلۃ الاحکام العدلیہ کے نام سے قانونی دستاویز تیار کی، اور عبادات کو چھوڑ کر معاملات کے تمام باب شامل کیے گئے، اور ہر مسئلے پہ نمبر ڈالا گیا تاکہ نمبر کی سہولت سے مراجعت آسان ہو اور عدالتوں کے لیے ان کا حوالہ دینا آسان ہو. کل 1851 دفعات تھیں اس میں، دفعات ہے اس میں 16 کتابیں لکھی گئیں. ہر کتاب میں چند ابواب، ہر باب میں چند فصلیں، ہر فصل میں چند دفعات، اور ہر دفعہ پہ ایک نمبر، اور نمبرنگ اول سے آخر تک تسلسل سے کی گئی. تو جدید طریقہ تدوین کو اختیار کر کے یہ مجلۃ الاحکام العدلیہ کے نام سے ایک قیمتی کام تیار کیا گیا. اور 99 قواعد، جن میں سے پہلا قاعدہ الامور بمقاصد یہاں ہے، وہ اس کے اندر رکھے گئے. یہ مجلہ تیار ہوا تو 1293 ہجری میں،
شاہی فرمان کے ذریعے مجلہ کو آئینی حیثیت دی گئی اور ترکی کے زیر حکومت تمام ممالک کی عدالتوں کے لیے اسے لازمی ماخذ کی حیثیت سے اس کا اعلان کیا گیا۔ لیکن 1880 کے بعد ہی اس مجموعہ قانون میں ترمیمات کا عمل شروع ہوا اور مختلف اغراض سے مجلہ کی اہم دفعات کو منسوخ کر دیا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ مجلہ قانونی طور پہ صرف پرسنل ڈرا کی حد تک محدود ہو گیا اور 1926 میں تو یہ مجلہ اور اسلامی قوانین منسوخ کر دیے گئے اور استعماری طاقتوں نے ان سے ایک معاہدہ غالباً لوزان نام ہے اس کا وہ لکھوایا اور اس کے بعد پھر آج تک اسلامی قانون تو وہاں پر نافذ نہیں ہے اور اس کی جگہ پھر سوئٹزرلینڈ کے قوانین اپنانے کا فیصلہ کیا گیا اور ترکی کو ایک جو جس کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ترکی کا قانون اسلامی ہوگا تو یہ لکھ دیا گیا کہ ترکی ایک سیکولر ملک ہے، اس میں کسی مذہب کی کوئی اس کا سرکاری مذہب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب ایک پرسنل لا کے طور پہ وہاں اسلامی قانون چلتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی سب جگہ بھی تقریباً ایسی صورتحال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 1336 کے مطابق 1917 میں ترکی میں شخصی احوال کے موضوع پر فقہی مجموعوں کی تیاری کا کام شروع ہوا اور قانون حقوق العائلہ کے نام سے ایک مجموعہ عدالتوں کے لیے جاری کیا گیا۔ لبنان میں آج تک پرسنل لا کے سلسلے میں اسی مجموعہ پر عمل ہو رہا ہے۔ بعد میں جب مصر میں پرسنل لا کے قوانین تیار کیے گئے وہاں بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ شام میں 1953 تک ترکی کے مجموعہ قانون حقوق العائلہ پر عمل ہوا اور 1953 میں قانون الاحوال الشخصیہ کے نام سے ایک نیا قانون جاری ہوا اور آج تک وہی وہاں پہ جاری ہے۔ اس نئے قانون نامے میں 6 حصے ہیں۔ کتاب الزواج، کتاب انحلال الزواج، کتاب الولادہ ونتائجہا، کتاب الاہلیہ والنیابت الشرعیہ، کتاب الوصیہ، کتاب الموارث۔ کل 308 دفعات ہیں اس میں اور یہ جو قانون ہے ترکی کے قانون العائلہ سے زیادہ جامع ہے، کیونکہ اس میں وصیت اور میراث کے مسائل نہیں ہیں اور قانون نفقہ بھی موجود نہیں ہے، مسائل حجر بھی چھوڑ دیے گئے ہیں، مہجور کرنے کے مسائل۔ تو بہرحال مصری ممالک میں عرصے تک 1910 کے عدالتی قانون کی دفعہ 280 کے مطابق مذہب حنفی کے قول راجح پر عمل ہوا، لیکن بعد کے اندر بعض عدالتی مسائل میں تنگی کا احساس کیا گیا تو کئی حلقوں سے لوگوں کی سہولت اور مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے مذہب حنفی کی پابندی اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا۔ چنانچہ 1915 میں وزیر قانون کی سربراہی میں علماء دین اور ماہرین قانون کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی نے حوالے شخصیہ کے موضوع پر مذاہب اربعہ کی روشنی میں قانونی مسودہ تیار کیا جو 1916 میں تباہ ہوا، لیکن بعض علماء کے اختلافات کی وجہ سے اس کو بھی قانونی حیثیت نہ دی جا سکی۔ 1920 میں ایک نیا قانون نامہ صادر ہوا جس کو مصر کی ایک اہم ترین علمی کمیٹی نے تیار کیا۔ اس کمیٹی میں شیخ ازہر، شیخ المالکیہ، چیف جسٹس مفتی مصر، نائب اساتذہ المالکیہ وغیرہ شخصیتیں تھیں اور قانون کا بڑا حصہ مالکی مذہب سے اخذ کیا گیا۔ اور 1923 میں ایک اور قانون جاری ہوا جس میں مذاہب اربعہ کے علاوہ دیگر
فقہی آراء سے بھی کچھ استفادہ کیا گیا. اس میں نکاح کی کم از کم حد بھی مقرر کر دی گئی. 1931 میں اس کا متبادل دوسرا قانون نافذ ہوا. 1936 میں وزارت انصاف کی تجویز پر علماء اور ماہرین قانون کی ایک مجلس بنائی گئی جس کی تائید مصر کی پارلیمنٹ نے بھی کر دی، اور اس مجلس نے کسی مذہب فقہی کی پابندی کیے بغیر آزادانہ طور پہ ہمارے شخصیہ کا نیا مجموعہ قانون تیار کیا اور نافذ کیا گیا. تو یہ تھی صورتحال دنیا میں قانون کی جدید صورتحال. تو میرا خیال ہے وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. کل پھر مزید اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں اور کیا کیا ہو رہا ہے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. حاضر غلام و بحاضر